نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے قصہ یوسف علیہ السلام کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ بادشاہ کے خواب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر دی تھی کہ 7 سال خوب کاشت ہوگی اور فصلیں ہوں گی، 7 سال اس کے بعد قحط کے ہوں گے اور ہر طرف خشک سالی پھیل جائے گی۔ بادشاہ نے انہیں اپنا وزیر خاص وہ بنایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار آیا، تو انہوں نے 7 سال جب وہ شروع ہوئے خشک سالی کے، قحط کے، تو اب انہوں نے اس کے انتظامات کیے، راشن بندی مقرر کر دی۔ جو شخص آتا تھا تو اسے ایک بار شتر، ایک اونٹ پر جتنا غلہ آ سکتا ہے وہ فی کس مقرر کر دیا اور وہ بیچتے تھے، تو اس طرح خزانے میں پیسے بھی آتے تھے اور لوگوں کو راشن بھی ملتا رہتا تھا۔ تو یہ ان کا حسن انتظام تھا۔ اس میں حکمرانوں کے لیے بھی اسوہ ہے کہ جب مشکل حالات ملک میں پیدا ہو جائیں تو کس طرح پھر مملکت کا نظام چلایا جاتا ہے اور عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف تو مصر میں تھے، ان کے والدین اردن، یہ جو کنعان کا علاقہ ہے، یہ یہاں رہنے والے تھے، اور اس قحط کے اثرات دائیں بائیں سب علاقوں تک پہنچے۔ وہاں انہیں یہ پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک طبیعت ہے اور اس طرح وہ غلہ لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں۔ یہ 4 مرتبہ آئے۔ پہلی مرتبہ 10 بھائی آئے، دربار میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، جبکہ وہ نہیں پہچان رہے تھے۔ جب روانہ ہونے لگے اور ان کا سامان تیار کیا تو انہوں نے حالات پوچھے تھے، تو کہنے لگے، حضرت یوسف نے ان سے فرمایا کہ وہ جو بھائی تم لے کر نہیں آئے، آئندہ اسے بھی لے کر آنا، وگرنہ میں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ یہ 10 بھائی آئے تھے، 12 بھائی تھے، ایک یوسف، ایک بنیامین اور 10 دوسرے تھے۔ تو اس دفعہ پہلی مرتبہ 10 بھائی آئے۔ بنیامین حضرت یوسف کے بچھڑنے کے بعد ابا بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب حضرت یوسف اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ آؤ تو اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، وگرنہ غلہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگے کہ ہم ابا کو باتوں میں لانے کی کوشش کریں گے اور ہم کر گزریں گے۔ جانتے تھے کہ بڑی کارروائی پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا اپنے کارکنوں کو کہ ان کی بوریوں میں ان کی نقدی رکھ دو، جو رقم یہ لے کر آئے وہ نقدی ان کی بوریوں میں رکھ دو، جب واپس جائیں گے تو اسے دیکھیں گے تو پھر ان کا دل واپس آنے کو چاہے گا۔ جب اپنے ابا جان کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان، ایک بار شتر وہ غلہ ہمیں نہیں ملا، تو آئندہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے اور تاکہ ہم اور غلہ لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بالکل وہی جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے بارے میں تم پر یوں ہی بھروسہ کروں جیسے میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں؟ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، یعنی محفوظ وہ رہتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ نقدی انہیں لوٹا دی گئی ہے، تو خوشی سے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی، بس اب بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ گھر والوں کے لیے اور رسد لائیں، ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ایک بار شتر غلہ، اونٹ کا بوجھ، ایک غلہ اور بھی ہمیں ملے گا، اور یہ غلہ تھوڑا ہے۔
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے پختہ وعدہ نہیں دیتے ہو کہ تم لے کر آؤ گے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی افتاد آ گئی تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ جب انہوں نے پختہ عہد دیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا وکیل ہے۔ ایک نصیحت کی کہ بیٹو جب تم وہاں پہنچو تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پرانے زمانے میں جیسے ہمارے لاہور میں ہے کہ ایک فصیل ہوتی تھی شہر کے گرد اور اس کے مختلف دروازے ہوتے تھے، تو ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جاسوسی کا شبہ نہیں ہوگا، دوسرا لوگوں کے حسد سے اور نظر بد سے بچ جاؤ گے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت، بھائی بھی ان کے وجیح و شکیل تھے، تو جب یہ لوگ سنتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی یہ اولاد ہیں تو نظر بد کا اندیشہ ہے، تو اس لیے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں باقی اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہو تو میں اس سے بچا نہیں سکتا ہوں، حکم تو اللہ ہی کے چلتا ہے، میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں تقدیر اور تدبیر دونوں اختیار فرمائی۔ تقدیر پر بھروسہ ہے لیکن تدبیر اختیار کی کہ نظر بد سے اور حسد کے شر سے وہ بچ جائیں، بس اسی طرح پر انسان کو کرنا چاہیے۔ ابا کے فرمانے کے مطابق جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں بس ایک بات تھی جو انہوں نے کہہ دی، باقی اللہ کے فیصلے سے کون روک سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، ہم نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ دوسری مرتبہ بھائی آ رہے ہیں اور اس دفعہ یہ 11 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، یعنی مختلف جگہوں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا، لیکن بنیامین کو اپنے پاس اپنے محل میں ٹھہرایا اور بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اب غم نہ کھاؤ، مت کڑھو، جو کچھ یہ انہوں نے کیا ہے اب وہ وقت گزر گیا، اب تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ روانگی کا وقت آیا، جب سامان تیار کیا تو چونکہ ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا چاندی کا پیالہ، اپنا گلاس جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، تو وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا، ان کی خرجین میں رکھ دیا، اور مقصد یہ تھا کہ گھر جائے گا تو میرا تحفہ دیکھ کر خوش ہوگا اور مجھے یاد کرے گا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا۔ اب انہیں پانی کی ضرورت ہوئی تو خدام نے پیالہ وہ تلاش کیا تو نہ ملا، کہا پیالہ کہاں گیا؟ ابھی تو یہ قافلہ یہاں سے گیا ہے، ہو نہ ہو انہی میں سے کسی نے پیالہ چرایا۔ ایک پکارنے والے نے پکارا، او قافلے والو تم تو چور ہو۔ کہنے لگے کہ کیا گم ہو گیا؟ بادشاہ کا پیالہ، شاہی پیالہ گم ہو گیا، اور جو وہ پیالہ حاضر کرے گا، لائے گا، تو اسے ہم 12 شتر مزید دیں گے۔ اور اس منادی نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ ملک میں فساد برپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر کا گھرانہ تھا، وہاں چوری اور اس طرح کی حرکتیں نہیں تھیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو کہا انہوں نے کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس کی جزا، اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بھائیوں نے خود ہی کہا کہ جس کی بوری میں وہ پیالہ، جس کی بوری سے وہ پیالہ نکل آئے تو بس اسے وہی اس کی جزا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو، اور وہ یہاں خدمت کرے گا، جب اس کی قیمت پوری ہو جائے گی تو واپس لے جائیں گے۔ اسی طرح ہم تو ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ دین میں ان کے یہ تھا، بادشاہ کے دین میں، مصر کے قانون میں یہ چیز نہیں تھی۔ اب دیکھیے کہ حضرت یوسف رکھنا چاہتے تھے لیکن رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک تدبیر کر دی۔ اب ایسا ہوا کہ وہ جو منادی تھا
وہ سب کی بوریوں کی تلاشی لینا اس نے شروع کی، اور جو ان کے بھائی بنیامین تھے ان کی بوری کی تلاشی سب سے آخر میں لی، اس لیے کہ وہ جانتے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا، تو ان کے ہاں تو نہیں ہوگی، اور وہ بڑے بھی تھے، تو ظاہر ہے یعنی حالات ایسے ہی ہیں کہ شاید ان میں سے کسی نے پیالہ اٹھایا۔ لیکن جب آخر میں ان کی بوری سے پیالہ نکل آیا تو اپنے ہی فیصلے کے مطابق انہیں بنیامین کو وہاں روکنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ اللہ اس مقام پہ یہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یوسف کے لیے ہم نے یوں تدبیر کی، یعنی جو حالات جس رخ پہ چلے ان کی مراد ہم نے اس طرح سے پوری کی، اور اللہ جو کام کرنا چاہے تو اسی طرح پر وہ کیا کرتا ہے۔ بادشاہ کے قانون میں ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند فرماتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ مفسرین نے ایک قصہ لکھا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام پھپھی کے ہاں گئے، حضرت یعقوب کی ہمشیرہ کے ہاں۔ پھپھی بڑی محبت کرتی تھی ان سے، اب پھپھی نے انہیں اپنے پاس روکنا چاہا، یعقوب علیہ السلام آئے تھے واپس لینے، تو انہیں روکنا چاہا اپنے پاس، محبت جو کرتی تھی، لیکن انہوں نے جیسے گھر کے اندر محبت میں کئی چیزیں چلتی ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پٹکا جو وراثت میں چلا آ رہا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ باندھ دیا، ان کے کمر سے باندھ دیا، اور کہا کہ یہ وہ ابا جان کا، دادا کا وہ پٹکا تھا، وہ تو گم ہو گیا ہے، دیکھو تلاش کرو۔ اور پھر خود ہی جا کر یوسف علیہ السلام کی کمر سے وہ بیلٹ کھول لی، اور کہا کہ یہ دین میں کیا ہے کہ جس نے اٹھایا ہو اس کو چھوڑا جاتا ہے، بس ان کو ہمارے پاس آپ چھوڑ دیں۔ اس کو ان بھائیوں نے یہ کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، آج یہ چوری کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں کہا انتم شر مکانا، بڑے شریر لوگ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کہاں وہ پھپھی کی محبت کی ایک ادا تھی، اپنے پاس روکنا چاہت، کہاں تم ہے کہ اس پہ الزام لگا رہے ہو۔ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ان کے باپ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے شریف النفس ہیں۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم کسی بے گناہ کو پکڑیں، ورنہ تو ہم خود ظالم ہو جائیں گے۔ انصاف یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو ملے گی۔ دیکھیے جب پہلی نفسانی آزمائش ہوئی تھی تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی کہ معاذ اللہ، اور اب حکومت اور عدل کے موقع پر بھی یہی فرمایا معاذ اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی پناہ اور مدد ہے جو انسان کو بچاتی ہے، اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ سزا اسے دینی چاہیے جو قصوروار ہو، اس کے عزیزوں کو پکڑنا اور ان پر ستم کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئے، اب الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ابا نے ہم سے بڑا پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو کچھ تم کر چکے ہو وہ بھی جانتے ہو۔ دیکھو اب میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہا، میں اب یہیں پر رہوں گا، یا تو ابا جان مجھے اجازت دے دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں۔ ابا کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جو ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا ہوگا، ہم غیب تو نہیں جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے چوری کی، اور چوری کے جرم میں اس کو وہاں رکھ لیا گیا ہے۔ مزید آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو بستی والوں سے سوال کریں، قافلے والوں سے پوچھیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب یہاں واقعی وہ سچ بول رہے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے وہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ سوچتے ہوئے وہی جملہ کہا بل سولت لکم انفسکم امرا،
یہ تمہاری من گھڑت بات ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، شکوہ کروں تو کس سے، انتقام لوں تو کس سے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے۔ اب بڑا بیٹا بھی وہاں رہ گیا تھا، یوسف کا پتہ نہیں، اور بنیامین بھی وہاں پہ ہے، علیم ہے وہ حکیم ہے۔ یعقوب وہاں سے اٹھے اور بڑے درد بھری آواز میں کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یعنی یہ تازہ زخم لگا تو پرانا زخم وہ پھر تازہ ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کے مارے روتے روتے آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹ گھٹ کر رہتے تھے۔ بیٹے کہنے لگے، آپ اللہ کی قسم آپ مسلسل یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جاں بلب ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ فرمایا، میں اپنے غم و حزن کی بس اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پیغمبروں کی اولاد، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات جس رخ پر چل رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا کوئی عظیم منصوبہ کار فرما ہے، دیکھیے کہ اب اس سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹو جاؤ، واپس جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ بھائی کا تو معلوم ہے کہ وہاں پہ ہے، لیکن ابھی تک یوسف سے یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے تھے، تو جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، بھائی کو بھی تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے برس ہا برس کا انتظار، انسان سوچتا ہے چلا گیا، خدا جانے کیا اس کے ساتھ ہوا، مر کھپ گیا ہوگا، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یہ تیسری آمد تھی، اس مرتبہ 9 وہاں سے آئے اور ایک بنیامین پہلے یہاں موجود تھے، تو کہنے لگے کہ بادشاہ ہمیں اور ہمارے گھر والے تکلیف میں مبتلا ہیں، ہمیں بہت ضرر پہنچا، تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، یہ ہم کچھ نقدی کچھ پونجی لائے ہیں، ہمیں بار شتر وہ غلہ عطا فرمائیں اور کچھ ہمارے حال پر نظر کرم کریں، رعایت کریں۔ یقیناً اللہ جو دوسروں کا خیال کرتا ہے اللہ اسے بھی جزا دیتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پسیجا، فرمایا جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم نادان تھے؟ اس نادانی کے زمانے میں تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کی، جانتے ہو؟ یکدم جو انہوں نے غور کر کے دیکھا تو اب وہ بچپن کی صورت وہ ان کے حافظے میں تازہ ہوئی، پہچاننے لگے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم وہی ہو؟ یقیناً تم یوسف ہو، ورنہ وہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کیسے تم کہہ رہے ہو؟ اور پھر شکل و شباہت وہ بھی مل رہی ہے کہ بچپن سے اب جوانی میں جب ہوں گے تو یوسف وہ بچہ ہمارا بھائی کیسا ہوگا، پہچان گئے۔ فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور صبر کرتا ہے، 2 چیزیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، گناہوں سے بچے اور صبر کرے، تو اللہ نیکی کا پھل ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ پھر کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ اپنی خطا کا اقرار کیا تو حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے برادران قوم کو یہ کہتے ہوئے معاف فرمایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص یہ لے جاؤ اور ابا کی چہرے پر یہ ڈال دینا، ان کی نگاہ واپس آ جائے گی۔ حال پوچھا، پتہ چلا کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں،
تو ان کی نگاہ واپس آ جائے گی، یہ میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، اور دیکھو اب آپ سب گھر والوں کو لے کر یہاں آ جاؤ، یعنی جو ان کی سوتیلی ماں ہوں گی وہ، اور جو دوسرے بھائی ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں، اب تم سارے گھر والے بس یہاں آ جاؤ، اللہ نے یہاں بڑی خوشحالی عطا فرمائی ہے، تو اب وہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اب ادھر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے مصر سے اردن کنعان کی طرف، تو ادھر ابا کیا فرماتے ہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں مصر ہے کہاں اردن اور کنعان کا علاقہ، ابا فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے تھے، خوشبو نہیں آئی، اور یہاں سینکڑوں میل کا سفر ہے اور برس ہا برس گزر چکے، قافلہ روانہ ہوتا ہے اور ان کی قمیض کی خوشبو وہ حضرت یعقوب کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ جب اب یعنی پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہیں، جب اللہ چاہے کوئی حال ان پر کھول دے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ وہی جو پرانا آپ کا ایک وہم ہے، ایک سوچ ہے، آپ اس پرانے وہم میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ان کے پاس موجود تھے۔ اب جب قافلہ آیا اور خوشخبری سنانے والے نے آ کر خوشخبری سنائی، تو ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کی قمیض ڈال دی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کی بینائی ایک غم کی وجہ سے گئی تھی، تو جتنا بڑا غم تھا اب اتنی ہی بڑی اللہ نے خوشی عطا فرمائی۔ تو سائنٹیفک تحقیق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بینائی یعنی یہ لوٹ سکتی ہے اور واپس ہو سکتی ہے، تو وہ بینائی واپس آ گئی۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں اللہ نے مجھے وہ بات سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ نے مجھے وہ اللہ کی طرف سے میں وہ علم رکھتا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو حالات کو میں دیکھ رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے قمیص یوسف کیسی عجیب قمیص ہے، 3 مرتبہ اس سورہ میں اس قصے میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ بھیڑیے کے واقعے میں اس کا ذکر ہے، اور پھر زلیخا کے قصے میں ذکر ہے، اور پھر یہاں یعنی پہلی مرتبہ اسی قمیص نے یقین دلایا کہ یوسف زندہ ہے، اور دوسری مرتبہ یہی قمیص پاک دامنی کا قرینہ بن گئی، اور تیسری مرتبہ یہی قمیص بینائی کا باعث بن گئی۔ اب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کریں، مغفرت کی ہمارے لیے دعا کر دیں، یقیناً ہم سے بڑی خطا ہوئی۔ فرمایا میں بہت جلد اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ تہجد کے وقت کا انہوں نے کہا تھا کہ آخری شب میں تم سے دعا کروں گا، جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جب اب یہاں سے سب تیار کر کے اپنے گھر کا ساز و سامان سمیٹ کر اب روانہ ہوتے ہیں مصر، اور مصر جب پہنچے یوسف علیہ السلام کو بھی اطلاع ہوئی، تو وہ اپنے کیپٹل سے کئی میل باہر آئے استقبال کرنے کے لیے۔ اپنے ماں باپ کو ایک اپنے پاس انہوں نے جگہ دی، بڑا اکرام کیا، اور پھر یہ کہا کہ اب انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، اب آپ اطمینان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں، چین سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ پھر ایک مجلس منعقد ہوئی، تو اس میں خود وہ تخت پر بیٹھے اور سب ان کے سامنے جھک گئے، جس میں حضرت یعقوب بھی شامل تھے، اور ان کی سوتیلی والدہ وہ بھی اس میں شامل تھی، اور سارے بھائی بھی اس میں شامل تھے۔ کہا ابا جان یہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، آج یہ اس کی تعبیر سامنے آئی ہے۔ 11 ستارے میرے بھائی ہیں، سورج اور چاند آپ ہیں، تو اللہ نے یہ وہ خواب آج پورا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، اور احسان کیا کہ آپ کو اس دیہات سے نکال کر یہاں لے آیا، اور اللہ نے یہ احسان کیا
کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان جو فساد ڈالا تھا اسے اللہ نے ختم کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے، ایسی تدبیر جو کسی کو سمجھ نہیں آتی، بہت باریک دقیق تدبیر کرنے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ بس اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہاں وہ قصہ تمام ہوتا ہے تو اس سورہ میں 3 اسباق ہمیں خاص طور پہ حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ میرا رب لطیف ہے، بہت باریک تدبیر کرتا ہے، جب وہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ اور اس کا تو یقین ہونا چاہیے، ان 2 باتوں کا یقین ہونا چاہیے، ایک تو نہ تو مایوسی ہو اور نہ ہی رب کی تدبیر سے نا امیدی ہو، بلکہ یقین ہو کہ وہ تدبیر فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور نیکی پر، دین پر ڈٹا رہتا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ 2 چیزیں انسان کے عقیدے کی اور ایک چیز انسان کے عمل کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھیے، انہی نصیحتوں پر آپ نے عمل کیا۔ اللہ نے اس قصے کے ذریعے سے آپ کو بھی زندگی گزارنے کی راہ دکھائی، تو آپ نے ان پہ عمل کیا اور پھر جو آپ کو اللہ نے بے مثال کامیابی عطا فرمائی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، اب آپ ایک کرم اور بھی کریں، دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے کارساز ہیں۔ توفنی مسلمہ، مجھے کامل تسلیم و رضا کے ساتھ اٹھا، اس دنیا سے میں جب اٹھایا جاؤں تو میرا دل آپ سے پورے طور پر راضی ہو اور میں آپ کا بندہ مسلم بن کر اس دنیا سے جاؤں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کے ساتھ مجھے لاحق فرما دے۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنا منصوبہ بنا رہے تھے اس وقت آپ تو وہاں نہیں تھے، تو اس کے باوجود آپ ان کو صحیح خبر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے اور قرآن کی سچائی سے آپ کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام توحید پر استقامت عطا کرتی ہے۔ سورہ یوسف پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کا حوصلہ بخشتی ہے۔ سورہ یوسف گناہ پر نیکی کے غلبے کی داستان ہے، گناہ شکست کھائے گا بالآخر اور نیکی ہمیشہ جیتے گی۔ سورہ یوسف زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہے۔ سورہ یوسف سوچوں کو مثبت رخ عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے۔ سورہ یوسف انتقام کے بجائے عفو و درگزر کی طاقت عطا کرتی ہے۔ سورہ یوسف انسان کو ڈپریشن سے نجات دیتی ہے۔ سب سے بڑی بیماری جن کو ہو اس طرح کی، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، لیکن سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہیں، سمجھ کر پڑھیں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے فکر سے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہے کہ آسمان و زمین میں کتنی آیتیں، یعنی تکوینی آیتیں ہیں، لوگ گزرتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اور اس میں اپنی قدرت کے یہ مظاہر رکھے ہیں، تو اس سے ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ اکثر لوگ تو ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جو لاتے ہیں وہ شرک کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ اب فرمایا کہ قل، پوری صورت کے واقعات یہ شہادت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ،
یہی یوسف علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آپ بھی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ بھی فرما دیجئے میرا بھی یہی راستہ ہے اور یہی میرا مشن ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کا مشن یہی بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ میں اور میرے پیروکار اس راہ پر پوری بصیرت سے چل رہے ہیں، پوری علی بصیرت انا ومن اتبعنی، ہمیں اس بارے میں ذرا برابر تردد نہیں ہے، کوئی تردد نہیں لا الہ الا اللہ میں، میرا پورا یقین ہے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، میرا پورا یقین ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر حاجت سے پاک ہے اور ہمارا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سمجھایا حضرت یوسف کے قصے سے کہ جیسے حضرت یوسف کا دور آخر وہ دور اول سے کہیں بہتر ہے اسی دنیا میں، تو اسی طرح اس لیے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو جو اس دنیا میں تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کا دور آخر، دار آخرت وہ اس سے بہتر بنائے گا۔ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو نجات دی، رسولوں کو جس کو چاہتے ہیں ہم نجات عطا فرماتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو غموں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ارشاد ہے بالکل آخری آیت میں کہ انبیاء کے ان واقعات میں، انبیاء کے قصوں میں عبرت اور نصیحت ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو سمجھتا ہے، اور سمجھتا کون ہے؟ جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا تو انسان پر لازم ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ سورہ یوسف تمام ہوئی۔ سورہ الرعد مدنی دور کی سورہ ہے، لیکن اس کا اسلوب بالکل مکی صورتوں جیسا ہے، اور بعض نے تو اسے لکھا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ الرعد میں توحید، رسالت، آخرت، اعمال اور اخلاق کا بیان ہے۔ اس کتاب کا لاجواب ہونا ان بیانات کے حق ہونے اور آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے، تو پھر قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ جب نہیں لا سکتے تو سب اس کے بیانات سچے، اور جو بیان آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ آغاز صورت میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت سے آخرت کے وجود پر استدلال کیا کہ جو اتنی عظیم الشان کائنات اور اس کے خوبصورت مناظر وہ تمہیں دکھا رہا ہے، کیا وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ لوگ اگر اس بات کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ ایک نئی مخلوق بن کر اٹھائے جائیں گے، ان کی یہ بات ہی قابل تعجب ہے۔ وہ تعجب اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ان کا یہ سوال کرنا، ان کا اظہار تعجب کرنا قابل تعجب ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے علم کامل اور اس کی وسعت کا ذکر فرمایا، پھر اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ میں کیسے اس نظام کے اندر میں کیسے حفاظت کرتا ہوں۔ ارشاد ہے کہ اس نے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں انسان کے آگے اور پیچھے، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان خود سوچتا ہے میں بچ کیسے گیا، وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ابھی زندگی تمام نہیں ہوئی ہوتی اسے بچا لیتے ہیں، اور جب وقت آ چکا ہوتا ہے تو انسان آخرت کو چل بستا ہے۔ اب قوموں کے عروج و زوال کا قانون اللہ بیان فرما رہا ہے، اور اس کی تفسیر سورہ انفال میں گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت کو، عافیت کو واپس نہیں لیتے۔ کسی قوم کو اللہ نے جو نعمتیں، عافیتیں عطا فرما رکھی ہیں اسے اللہ نہیں بدلتے جب تک کہ لوگ اپنی نیتوں کو نہیں بدل لیتے۔ جب لوگوں کی نیتیں بگڑتی ہیں تو پھر ان کے حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا یعنی ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے لہو دعوت الحق،
اسی کو پکارنا حق ہے اور سچ ہے۔ حق اور سچ کیا ہے؟ اللہ کو پکارا جائے، اور جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آتے، اور انہیں پکارنا، اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف دراز کرے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ جب تک وہ پانی اپنے ہاتھوں میں نہیں لے گا پانی نہیں پہنچے گا، چاہے وہ کتنی ہی دفعہ پانی کو کہے کہ آ جا آ جا میرے منہ میں آ جا، پانی تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ پانی میں یہ قدرت ہی نہیں ہے۔ تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہے جو پیاس بجھاتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے حکم تکوینی سے باہر نہیں ہے، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے، خوشی ناخوشی سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ آیہ سجدہ کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، بعد میں ایک سجدہ تلاوت کر لیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی ایک مثال، حصی مثال بیان فرمائی۔ ارشاد ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دریا یا نہر جب چلتی ہے تو اس کے اوپر گھاس پھوس اور جھاگ وہ آ جاتی ہے۔ نیچے پانی چل رہا ہے لیکن روانی کے ساتھ جب پانی چلتا ہے تو اوپر اس کے جھاگ آ جاتی ہے، گھاس پھوس اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح آگ میں سونا چاندی گرم کیا جاتا ہے اور کوئی لوہا گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھاگ بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پانی چھپ جاتا ہے، نیچے جو اصل چیز ہے سونا چاندی وہ چھپ جاتی، جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے۔ اب جسے بصیرت حاصل نہیں ہے وہ کہے گا کہ جھاگ ہی حقیقت ہے، جھاگ ہی سب کچھ ہے، لیکن جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جھاگ ہے، ابھی جھاگ خشک ہوگی پانی نکل آئے گا، سونا چاندی نکل آئے گا۔ فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال بھی کچھ یوں ہی ہے، حق اور باطل بھی یوں ہی ہوتے ہیں کہ باطل بعض اوقات اپنے پروپیگنڈے کے زور سے چھا جاتا ہے، چاروں طرف اسی کی باتیں ہو رہی ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ حق ہے، حالانکہ حق اس کی تہہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا باطل کی شور و غوغا سے اور اس کے پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، انتظار کریں۔ جو چیز نافع ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو غیر نافع ہے وہ جھاگ کی طرح خشک ہو کر وہ اڑ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، جو اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ 3، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ 4، برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ 5، جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ 7، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں۔ 8، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں اور ان کے لیے بہترین دار آخرت ہے، جنتیں ہیں جس میں ان کو رکھا جائے گا، اور جنتوں میں یہ داخل ہوں گے۔ اور دیکھیے جنت کے بھی 8 دروازے اور یہاں 8 اوصاف اللہ نے بیان فرما دیے۔ اب یہ ان جنتوں میں داخل ہوں گے نہ صرف خود بلکہ ان کے آبا، ان کی ازواج اور ان کی ذریات میں سے جو لائق اور قابل ہوں گے، جن میں جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت اور قابلیت ہوگی، ان کی وجہ سے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سب رشتے ختم۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے آبا میں سے، اولاد میں سے، ازواج میں سے اگر کوئی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کی دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے
جو اہل جنت کو عطا فرمایا جائے گا۔ آپ نے وہ روایات سنی ہوں گی کہ حفاظ کی سفارش پر ان کے گھرانے کے 10 ان آدمیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ حجاج کی سفارش ہے، انبیاء کی سفارش ہے، اولیاء کی سفارش ہے، وہ تمام اسی مضمون کی تفسیر ہی ہے۔ کہا جائے گا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہے تم پر، جیسا تم نے صبر کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا رکھا، آج دیکھو کتنا خوبصورت ٹھکانہ اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ان پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی ان کی فرمائش ہے۔ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی جانب رجوع ہوتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ تطمئن قلوبہم بذکر، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی جانب راہ دکھاتا ہے۔ یاد رکھو کہ دلوں کا چین اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور سب سے بڑا ذکر وہ خود قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، سکون قلب نصیب ہوگا۔ اور جنہیں دل کی تکلیف ہو تو یہ آیت وہ پڑھیں، انشاءاللہ انہیں افاقہ ہوگا۔ فرمایا کہ خدا ہر وقت ہر شخص کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت ہر شخص کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، ایک لمحہ بھی کسی سے غافل نہیں۔ تعجب ہے کہ اس شان کے خدا کے ساتھ لوگ بے جان اور بے اختیار ہستیوں کو شریک بنا رہے ہیں۔ تعجب ہے لوگوں کی عقل پر۔ فرمایا، یعنی سورہ یونس میں ایک بات فرمائی گئی تھی، لوگوں کو اس بات پہ تعجب تھا، ہمیں میں سے ایک انسان وہ نبی بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے جتنے رسول آئے ان کی بھی ازواج تھیں، ان کی اولاد تھی، وہ بھی انسانوں جیسے، وہ انسان تھے اور انسانوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے اس پہ تمہیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق، آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں حکم منسوخ ہو گیا، پہلے یہ حکم تھا پھر دوسرا حکم آ گیا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے، جس قوم کو چاہے مٹا دے، جسے چاہے ان کی جگہ بٹھا دے، جن اسباب کی تاثیر چاہے بدل دے، جن کی چاہے نہ بدلے۔ ایک ہی چیز سے ایک دفعہ فائدہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ اسی چیز سے نقصان ہو جاتا ہے۔ جو وعدہ چاہے شرائط کے ساتھ ظاہر کر دے، اور جو چاہے شرائط نہ ہونے پر اسے موقوف کر دے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسالت کی شہادت پر اپنے ساتھ عالم کتاب کو کھڑا فرمایا، اس سے علم کتاب اور عالم کتاب کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ سورہ رعد پوری ہوئی۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام مکی دور کی سورہ ہے، اس میں توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ کتاب نازل کرنے کا ذکر ہے، اور کتاب نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا، گمراہی کا سبب بیان کیا گیا، شیطان کی دغا بازی اس کا بھی ذکر ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ کی مثال، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور مجرموں کے انجام کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی جانب نازل کی، مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ وہ قوم کو تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں انبیاء لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و سنت اور نیکیوں کے نور میں داخل کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روشن خیالی یہ چیز ہے، یعنی جو
جو بدماشی کرنی ہو کہتے ہیں یہ روشن خیالی ہے. جی تو ہاں روشنی تو ہے، اس میں روشنی تو ہے، لیکن یہ روشنی آگ کی روشنی ہے، نور کی روشنی نہیں. پیغمبر جتنے بھی گزرے سب روشنی لے کر آئے، وہ نور لے کر آئے. تو وہ روشنی، وہ نور اگر انسان چاہتا ہے جو اس کو دنیا کی راہوں میں تاریکیوں سے بچا کر جنت لے جائے، وہ روشنی، وہ نور پیغمبروں کے پاس ہے، قرآن کے اندر ہے. باقی جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روشنی یا روشن خیالی ہے، وہ حقیقت میں تاریکی ہے، وہ آگ کی روشنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجیے. یعنی جتنے واقعات پیغمبروں کے سنائے جا رہے ہیں یہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. ذکرہم تذکیر بایام اللہ. اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات سنائی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اللہ نے تم پر نعمتیں فرمائی ہیں انہیں یاد کرو. اس سے معلوم ہوا کہ قوم کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے یہ پاکستان دیا، یہ بڑی نعمت ہے، اسے یاد رکھو. بھول گئے کہ کس لیے ہم نے یہ نعمت حاصل کی تھی. تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ بات کہی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور اس میں بڑا ابتلا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمہارے یہ فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے ہم مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نعمت کا غلط استعمال کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. پاکستان اللہ کی نعمت، اس کا شکر کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا اس مقصد کو حاصل کرنا، اس راہ پہ چلنا چاہیے. اور جو اب اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب کفر کر لیں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے. اس سے پہلے قوموں کے حالات تمہارے سامنے آ چکے. رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ کہنے لگے اس کے جواب میں قوم نے یہ کہا کہ یہ جو تم اصل میں ہمیں شک ہے، جو چیز ہمیں بات ماننے میں، بات قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں. یعنی رسول کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، انوکھی مخلوق ہو، اس کی بات تو مانیں. آپ ہماری طرح انسان ہیں، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. رسولوں نے اس کے جواب میں کہا، یہ دنیا میں جتنے رسول آئے، حضرت نوح کا حوالہ پہلے گزر چکا، تو اس دور سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے سب نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم سب تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہے کرم کر دے، جس پر چاہے احسان فرما دے اپنے بندوں میں سے. تو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں نور وحی عطا فرمایا. ہیں ہم انسان، لیکن اللہ نے ہمارے دل میں وحی کا نور رکھ دیا. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نور نہیں ہے براہ راست اللہ کی طرف سے، پوری دنیا ان کے برابر نہیں ہو سکتی. جسے اللہ نے براہ راست نور وحی عطا فرمایا، پوری دنیا ان کے برابر نہیں ہو سکتی. ارشاد ہے کہ ہم از خود کوئی معجزہ نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. اللہ نے ہمیں سیدھے راستوں کی ہدایت عطا فرمائی. تمہاری اذیتوں پر ہم صبر کریں گے اور اللہ ہی پر ہم بھروسہ کریں گے. کافروں نے رسولوں سے کہا، دیکھیے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا یہ ہے کہ آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں. اللہ نے وحی کی فکر نہ کریں، ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ان کی جگہ آپ کو بسائیں گے. اب وہ اللہ سے فیصلہ مانگنے لگے کہ دنیا ہی میں آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو اللہ نے انہیں نامراد کیا اور آخرت میں جہنم ہے.
اور جہنم میں ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی جو کچھ ان کے ذہن کی گندگی ہے اب وہ ان کے سامنے آئے گی اور ان کو پینا پڑے گی۔ جو کچھ انسان غلط جملے دل سے نکالتا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ پیپ کی طرح یہ گندگی ہے، تو یہی گندگی پھر ان کو پینی پڑے گی، گھونٹ گھونٹ پئیں گے، نگل نہیں سکیں گے، ہر طرف سے موت ان کی جانب بڑھ رہی ہوگی لیکن نہیں مریں گے، اور اس کے علاوہ اور شدید عذاب ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اگر چاہے تمہیں فنا کر دے، اگر چاہے تمہیں فنا کر دے، یہ خطاب ہم سے بھی ہے، اگر چاہے تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے۔ ہم لوگ قدر نہیں کر رہے، اگر چاہے تو اللہ ہمیں فنا کر دے، اور جو قومیں آج دین اسلام کو نہیں مان رہی اللہ ان سے اسلام کی خدمت لے لے۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کیا بعید ہے، ان لوگوں میں اخلاقی خوبیاں بہت سی موجود ہیں، امانت ہے، دیانت ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ بڑی خوبیاں ہیں، کمی کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے ذہنوں کو پلٹا دے، اور جس دن اللہ نے ان کے ذہنوں کو پلٹایا تو گویا پوری دنیا میں اسلام پھیل سکتا ہے، لیکن ہم رسوا ہو جائیں گے۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ جو کافروں کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے، اب ان کافروں میں کچھ لوگ تو ہیں کمزور، جو دوسروں کی بات مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، اور کچھ ہیں بڑے لوگ جو لوگوں کو لیڈ کرتے تھے کہ یہ کام کرو، یوں شرک کرو، اور پیغمبروں کی بات نہ سنو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب ان میں جو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، آج اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں بچاؤ نا۔ تو وہ کہیں گے اگر عذاب سے بچنے کی، نکلنے کی کوئی راہ ہمیں ملے تو ہم تمہیں راہ دکھائیں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ آج جزا و فضا کریں، چیخے چلانے، یا چپ رہیں، صبر کریں، اس عذاب سے خلاصی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے باقی لیڈر۔ اب باری آتی ہے وہ بڑے لیڈر کی، بڑا لیڈر شیطان، وہ بھی تو ہوگا نا وہاں۔ شیطان جب یہ فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان یہ کہے گا اللہ نے دیکھو تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ قیامت میں اقرار کرے گا، اور میرا تم پہ زور کچھ چلتا تھا، بس اتنی سی بات تھی کہ میں نے تمہیں بلایا، یہ کام کر لو، یہ کر لو، دل میں تمہارے وسوسے اور خیال ڈالے تو تم نے میری بات مان لی۔ میں کوئی زبر کان سے پکڑ کر تم سے گناہ تھوڑی کرواتا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد پوری کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد پوری کر سکتے ہو، ہم سب عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابل میں ایمان اور عمل صالح والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی بھی پاکیزہ قول، کوئی بھی پاکیزہ بات جس میں قرآن اور نیکی کی سب باتیں شامل ہیں، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، قول طیب ہے، یہ شجرہ طیبہ، پاک درخت، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں، دور تک مستحکم ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ ہر موسم میں پھل لا رہا ہو، سرسبز و شاداب۔ تو اسی طرح نیکی کا درخت، نیکی قول کلمہ طیبہ، یہ بھی اس درخت کی طرح ہے جو دل کی زمین میں جڑیں پکڑتا ہے، اور اس کی شاخیں کردار کی صورت میں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کردار سے پورا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ۔ اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ، گندی بات، کفر و شرک کی بات، گناہ کی بات، یہ گندے پودے، گندے درخت کی طرح ہے
کہ جس کی جڑیں بالکل زمین کے اوپر ہوتی ہیں، بچہ بھی یوں پکڑ کے ان کو اکھیڑ سکتا ہے۔ یعنی گندی بات کچھ دیر تک تو چلے گی، لیکن یہ جھوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا، آخر اس نے ختم ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قول ثابت، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ قول ثابت ہے۔ اس قول ثابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کو دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قبر میں یہی لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے۔ ارشاد ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا؟ نعمت تھی شکر کرنے کے لیے، لیکن ناشکری کرتے رہے، اور تھے وہ لیڈر، اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی جہنم میں پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بڑے ہوتے ہیں، کسی منصب پر ہیں، بڑے ہیں، تو بڑوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ وہ خود بھی سیدھی راہ پہ رہیں، دوسروں کو سیدھی راہ پر لگائیں۔ اگر خود بھٹکے تو جو ان کو دیکھ کر بھٹکیں گے، ان کا وبال بھی انہی کے کندھوں پر پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر ذکر فرمائے۔ ارشاد ہے کہ اللہ جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ کبھی ذرا انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے سے، جو غریب سے غریب آدمی ہے وہ بھی ذرا سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا فرما رکھا ہے، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔ تو ہر دم جو جس حال میں ہے اسے دل سے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی طبیعت بڑی عجیب ہے، یہ ظلم کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ذکر فرمائی گئیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو اپنی اصلاح کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے بہت اہم ہے، اس مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن بنا دے، یعنی مکہ مکرمہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا کام ملک اور شہر میں امن کا ہونا چاہیے۔ جب تک کہ امن نہ ہو کوئی کام نیکی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شہر امن بنا دے۔ پھر کہا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت اور پوجا سے دور رکھ، یعنی اپنی بھی فکر ہے اور اپنے ساتھ اپنے اولاد کی بھی فکر ہے۔ اولاد کے عقیدے کی فکر کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ بس پڑھنا سکھا دیں، بلکہ لا الہ کا معنی سکھانا یہ ضروری ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب میری اولاد میں سے جو میری راہ پہ چلے گا وہ تو میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو درمیان میں محذوف بات آتی ہے، میرا اس سے تعلق نہیں۔ باقی تو غفور الرحیم ہے، بخشنا چاہے تیری مرضی، میں کچھ نہیں کہتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو صاحب زادگی ہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ فلاں پیر زادہ ہے، یہ صاحب زادہ ہے، یہ فلاں شیخ زادہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ یہ زادگی کوئی کام نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس چونکہ فلاں پیر کا بیٹا فلاں عالم کا بیٹا ہے لہٰذا جو چاہے کرتا رہے، نہیں اس کا بیٹا اس لیے اسے کچھ نہ کہا جائے، نہیں، اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں چلتی۔ جیسے ابراہیم نے نافرمانوں سے اپنا تعلق توڑا تھا، اسی طرح یہ بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، اگر ان کی اولاد ان کی راہ پر نہیں ہے، ان بزرگوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نسبی تعلق ہو سکتا ہے لیکن روحانی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں لا بسایا ہے، تیرے پاک حرمت والے گھر کے قریب۔ کس لیے اے ہمارے رب؟ تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر ایسی جگہ بنانا چاہیے
جہاں ایمان اور عمل صالح محفوظ رہے، اپنا بھی اولاد کا بھی، خواہ دنیاوی اعتبار سے نقصان کیوں نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ کہاں فلسطین کی سرسبز زمین اور کہاں مکہ کی بنجر وادی، وہاں جا کر بسایا، ایک مقصد تھا کہ یہاں دین کا کام یہاں سے دنیا بھر میں پھیلے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیں۔ یہ جو تہوی الیہم یعنی اپنی اولاد کی عزت، اس کا بھی خیال ہے، اور تہوی الیہم کہ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہو۔ سادات کی طرف جو لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے وہ اسی دعا کا اثر ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، یعنی اولاد کے رزق کی بھی فکر۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ جب تیری نعمتیں برتیں تو دل سے تیرا شکر ادا کریں۔ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ اب دعا ہے، ہمارے رب اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہتی۔ بس یہ بات خود بھی اس پہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ بات اولاد کے دل میں ڈال دینی چاہیے کہ تم کسی حال میں بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ ماں باپ سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے آدمی، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ تو جب اللہ سے نہیں چھپ سکتا تو پھر گناہ اور برائی نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کرتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کرنا لازم ہے، اور جو اللہ جوانی میں دعا سنتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی سنتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نیز یہ بھی ہے کہ ایسی اولاد مانگنی چاہیے جو اسماعیل اور اسحاق کی طرح ہو، یعنی جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ ایسی دعا انسان مانگ، صرف اولاد مانگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اولاد تو جانوروں کے ہاں بھی ہوتی ہے، تو کیا صرف دو پائے کا معاشرہ میں اضافہ انسان کرنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں، بلکہ انسان صالحین صالح اولاد اللہ سے مانگی جائے۔ اب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ پہلے اپنے لیے دعا کی ہے کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اولاد کی تربیت اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرنا ہو۔ اولاد کو کہا جائے کہ نماز پڑھو اور خود نماز نہ پڑھے تو اولاد نماز کی راہ پر نہیں آئے گی، الا یہ کہ کہیں باہر سے اس کی تربیت ہو جائے۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار اور میری دعا قبول فرما، یعنی جیسے آپ نے پہلی دعا قبول فرمائی کہ ہم مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اب یہ دعا بھی میری قبول فرما۔ ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی مغفرت فرما جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ معلوم یعنی اس میں مغفرت اس بات کی بھی مانگی جا رہی ہے کہ اگر اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے وہ، اور اسی طرح دوسری جو خطائیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما۔ ہم عموماً نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ دعائے ابراہیمی مانگتے ہیں، اور یہ دعا بڑی ہی جامع دعا ہے، اس میں ساری دنیا یعنی دنیا کی ساری نیکیاں اس میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اب آخر میں فرمایا کہ غافل یہ جو ظالم ہیں یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے، یہ گمان نہ کریں، ہم ان کی پکڑ کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا برا حال ہوگا۔ سورت کے آخر میں ارشاد ہے کہ یہ بات ہے جو ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں تاکہ لوگ بدی کے بد انجام سے آگاہ رہیں اور بدی کی راہوں سے بچ جائیں۔ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو سوچتے ہیں اور جو عقل مند ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان اور قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں،
یا اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں، ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہم کرتے ہیں بس اس میں ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے اور انہیں قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔